تیرے دل کو صاف کر دے گا. اللہ اکبر. صاحبو وعدہ کرو انشاءاللہ جو پرفیوم لگاتے ہو یہ نہ لگایا کرو. خوشبو عطر کی کبھی کبھی ایک شیشی خرید کر لایا کرو, مسجد کے مصلے پہ لگا دیا انشاءاللہ. مسجد کے جزدان پہ لگا دیا. مصلے پہ لگاؤ گے, لوگ سجدہ کرنے جائیں گے, کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. انہیں خوشبو ملے گی تو تسبیح بڑھ جائے گی. تسبیح وہ بڑھائے گا, ثواب عطر لگانے والے کو ملے گا. کبھی کبھی اپنے بچوں کو لے کے, وہاں کی پنیر بڑی مشہور ہے, وہاں کی روٹیاں, وہاں کے شیرمال, وہاں کا قیمہ کوفتہ بڑا مشہور ہے. آپ 50-50 کلومیٹر چلے جاتے ہو. صاحب یہ کیا مطلب بنڈل بازی ہے. اپنے بچوں کو لے کے کبھی کبھی اللہ کے گھر میں چلے آیا کرو, اللہ کے گھر میں جھاڑو لگایا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جو قرآن شریف ہے اس کے جو جزدان ہیں پرانے ہیں 30-30 سال کے, ان کو اچھا لباس عطا فرماؤ. وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ کے گھر سنور جائیں گے تو انشاءاللہ قصبے سنور جائیں گے. اور وعدہ کرو یہ جو آوارگی ہمارے معاشرے میں ہے, لڑکیاں شراب پیتی ہوئی پکڑی جا رہی, خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی. خدا کی قسم میں حضور کی منبر سے بولتا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ, مسلمانوں کے بچے شراب پی رہے ہیں. کیا امید رکھی جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے جنازے کو کاندھا دیں گے تو میں بخش دیا جاؤں گا؟ مصیبت میں پڑ جاؤں گا میں. جن قبرستانوں کے قریب سے گزریں گے گانے بجانے کی آواز کریں گے. اس ڈھرے کو تبدیل کیسے کیا جائے؟ تو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. وعدہ کرو انشاءاللہ جلسوں میں نہ آیا کرو, ایک جلسے میں آیا کرو, پھر 10 سال تک کہیں مت جایا کرو. اسی باتوں کو 10 سال تک عمل کر لیا کرو. ہر رات اپنے گھر میں سو گے مگر ہر رات جلسے میں ہونے کا ثواب ملتا رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اپنے بچوں کو سچ بولنے کی اور حلال کھانے کی توفیق دلواؤ انشاءاللہ. ہاں بڑے پیر کی باتیں, تھک تو نہیں گئے آپ؟ اگر تھک جائیں گے تب بھی کروں گا میں, ٹھیک ہے تب بھی کروں گا, لیکن وعدہ کرو انشاءاللہ خدمت کرو. خدمت وکونوا مع الصادقین. لا خوف, اللہ اپنے تو کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میری عظیم نعمتیں ہیں, ان کا چرچا کرو. کہیں قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے جو تم میدان محشر میں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اگر کہا جائے گا اپنے امام کے ساتھ آؤ تو کوئی فاضل بریلوی کے ساتھ میں ہوگا, کوئی سرکار مخدوم سمنا کے ساتھ ہوگا, کوئی سرکار وارث پاک کے ساتھ ہوگا, کوئی سرکار میر عبد الواحد برگرامی کے ساتھ, کوئی غریب نواز کے ساتھ, کوئی حضور غوث اعظم, کوئی امام حسن حسین کے ساتھ ہوگا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. لیکن ضروری ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. ہم نے دیکھا 5-5, 6-6 گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں میں اور پھر اکیلے چائے پیتے, اخبار کو یاد کرنے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی دوسری زندگی ملے گی؟ بولو بھائی, یہی زندگی, وہ فلمی اور کفری عقیدہ ہے 7 جنم 7 جنم. اسی زندگی میں ہم کو اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. بولے ٹھیک ہے. ہندوستان میں جو آج فضا ہے تعصب کی, اس کا علاج صرف یہی ہے, آپ اپنے حلال پیسوں سے چائے ہی صحیح اپنے غیر مسلم دوستوں کو کھلاتے پلاتے رہو تاکہ ان کے دل کو اللہ نرم کر دے. اور جب دل نرم ہو جائے گا تو پھر قرآن کی تلاوت کا اثر ان کے دلوں پہ آسانی سے ہوتا ہے. وہ تمہیں اپنا دشمن نہیں مانیں گے, ورنہ ہندوستان کا ڈھانچہ چرمرا رہا ہے. اللہ سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. ہاں آپ غوث پاک کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا تو مشن ہی ہے کہ ہر آدمی غوث پاک کا اسیر فقیر بن جائے, ہر آدمی اپنی زندگی میں غوث پاک کا دربار دیکھ لے. لیکن میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک بات میری سن لیں تو بڑے کام کی بات ہے. بڑے پیر کی باتیں کروں گا. جائیں گے تو نہیں آپ؟ بولو بھائی جائیں گے تو نہیں؟ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی سنیں. ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ عبداللہ. کیا نام ہے؟ اونچی بولے. شیخ عبداللہ نام ہے. جا رہے تھے وہ حج کرنے کے لیے. کہاں جا رہے بھیا؟ یہ بھی حج کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. اور کسی کو حج کرنے جانا ہے؟ یہ بھولے پن لوگ ہیں نا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں تو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. توحید بھائی اسے تو نہیں ریکارڈ کر لیا آپ نے؟ بہرحال محبت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں اپنی زبان میں. پیار یہ بھولا پن جو ہے اچھی نشانی ہے, جنتیوں کی ہے. حضور کی حدیث شریف ہے. سنیے گا دوستو ان باتوں کو, سنا ہے تو یاد کیجیے گا. آسان باتیں کرتا ہوں. غوث پاک کی باتیں کرنا تو جلسے کے بعد بھی میں گھنٹوں گھنٹوں کر سکتا ہوں. ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ عبداللہ. حج کرنے جا رہے ہیں.
آگے جو ہے وہ سرحد مکہ شروع ہوگی، وہیں سے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک نعرے لگائیں گے، پھر احرام پہنیں گے اور پھر وہ اپنے کپڑے اتاریں گے سلے ہوئے. جیسے گئے تو ایک دروازے پر دیکھا ہے کہ لڑکی تھی 6 سال کی، وہ گندگی کا ڈھیر تھا اس کے گھر کے سامنے سے، وہاں سے اس نے کچھ اٹھایا اور اٹھا کر کے دروازہ کھول کر کے اندر چلی گئی. شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں سیدھے اس کے دروازے پر گیا اور میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی. لڑکی نے اندر سے کہا کون؟ میں نے کہا بیٹی دروازہ کھولو. دروازہ اس نے کھولا تو 7-8 سال کی بچی تھی. میں نے کہا بیٹی تو نے وہاں اس گندگی کے ڈھیر سے کیا اٹھایا؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. بولے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مکہ شریف جا رہا ہوں. بولے جاؤ، مکہ شریف جا رہے ہو، جاؤ، یہاں کیوں رکے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی مجھے اتنا بتا دے کہ تو نے وہاں سے کیا اٹھایا؟ لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگی. وہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ جاؤ اللہ کے معظم گھر کا طواف کرو، اللہ کو راضی کرو، رب کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جاؤ، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو. شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تیرا باپ؟ بولے مر گیا. میں نے کہا تیری ماں؟ بولے مر گئی. میں نے گھر میں کون ہے؟ بولے کوئی نہیں. میں نے کوئی نہیں؟ بولے ایک 5-6 سال کا میرا چھوٹا سا بھائی ہے. بولے اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر گھر کیسا خرچ چلتا ہے؟ لڑکی کہتی ہے کئی دنوں بھوکی رہتی ہوں، ایسے ہی میرا گھر چلتا ہے، پتیاں کھا کے گزارا کرتی ہوں. تو نے ابھی وہاں سے کیا اٹھایا تھا؟ لڑکی نے اپنی مٹھیاں کھول دی. ایک مری اور سڑی ہوئی چڑیا تھی جس میں سے بدبو آ رہی تھی، اس میں سے چونٹیاں نکل کے بھاگ رہی تھی. لڑکی رونے لگی. بولے اے عبداللہ میرا بھائی ہو سکتا ہے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آج مر جائے. اب میں اس کنڈیشن پہ ہوں، میرا بھائی اس پوزیشن پہ ہے کہ اب اس کے لیے یہ مری ہوئی چڑیا بھی حلال ہو گئی. میں اس کو اس گندگی گھور کی جہاں گندگی پھرتی نا وہاں سے اٹھا کے لائی ہوں. اسے دھل کر کے میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہی صحیح کر کے گرم کر کے اپنے بھائی کے منہ میں ڈال دوں گی، شاید میرے بھائی کی جاتی ہوئی زندگی لوٹ آئے. ایک دن میرا بھائی اور زندہ رہے، کل دیکھیں گے اللہ کچھ دینے والا ہے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے اپنے غلام کو بلایا. میں نے کہا یہاں سے مکہ شریف کتنے دور ہے؟ اس نے کہا کہ بس قریب ہے، 1 سے 2 دن کے بعد مکے کی سرحد آ جائے گی جسے میقات کہتے ہیں، جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں. پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک کے نعرے لگائے جائیں گے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا مثال کے طور پر 6,000 روپے اپنے پاس ہیں. تو شیخ عبداللہ اپنے خادم سے کہتے ہیں یہاں سے گھر واپس ہو گئے تو کتنے کرائے کے پیسے خرچ ہوں گے مثال کے طور پر؟ تو خادم نے کہا 500 روپے کرائے لگیں گے ہمارے اور آپ کے، اگر یہیں سے واپس گھر جائیں گے. بولے اس کے بعد کتنا بچے گا؟ بولے 5500 روپے بچے گا. شیخ عبداللہ نے کہا اے میرے غلام سن، 500 روپے نکال کر کے 5500 روپے اس بچی کو دے دے، کعبہ اگلے سال دیکھے گا. کیا کہا؟ کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. تو کیا کہا معلوم ہے؟ معلوم کیا کہا؟ مرید نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ قریب میں کعبہ ہے، قریب میں کعبہ ہے، اور اس بچی کو اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو شیخ عبداللہ رونے لگے. فرماتے ہیں کہ اب کعبے کو میں کیا دیکھوں، اس بچی کے دل میں میں نے کعبے کے مالک کو دیکھ لیا. ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہنے والا میرا مالک. اے میرے غلام پیسے دے دے اسے، واپس چل. نہیں دیکھوں گا کعبہ، نہیں جاؤں گا میں. غلام بھی غلام تھا شیخ عبداللہ کا، معلوم ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس میں واپس چلا آیا، نہیں گیا حج کرنے کے لیے. 2-3 مہینے کے بعد حاجی لوگ واپس آئے. جب واپس آئے نا تو کہنے لگے کہ اچانک ملاقات ہو گئی شیخ عبداللہ صاحب سے، ان حاجیوں کی. ان حاجیوں نے شیخ عبداللہ صاحب سے کیا کہا؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. بولے اے شیخ عبداللہ صاحب، بولے ہاں. فرمائے کہ آپ کو اس سال کا حج بہت بہت مبارک ہو، اس سال کا حج بہت بہت مبارک ہو. تو حاجی شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ نا مجھے کیوں مبارکبادیاں دیتے ہو، میں تو مکہ شریف گیا ہی نہیں تھا. ان حاجیوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر دل کہے تو صاحبہ بولنا سبحان اللہ. اور کیسی باتیں کرتے ہو، تمہیں میں نے کعبے کے آنگن میں دیکھا ہے، تمہیں میں نے مطاف میں دیکھا ہے، تمہیں باب کعبہ کے سامنے ملتزم حجر اسود کے قریب دیکھا، رکن شامی یمانی کے قریب دیکھا تمہیں میں نے، اور حتیم میں دیکھا تمہیں میں نے، اور صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ، میزان اور جو ہے منی مزدلفہ عرفات کی وادیوں میں تمہیں دیکھا ہے.
تو آپ نے فرمایا نا 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 میں تو ان سال گیا ہی نہیں تھا. ان لوگوں نے کہا حاجیوں نے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, کئی گواہان موجود ہیں جن لوگوں نے آپ کو دیکھا, اتنا سننا تھا کہ آپ اندر چلے گئے, دروازہ بند کر لیا, تازہ وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں چلے گئے, رونے لگے. بولے اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں مکہ شریف نہیں گیا تھا, راستے سے واپس آ گیا تھا. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ حاجی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے میری ملاقات ہو چکی ہے, میری ملاقات ہو چکی ہے. معلوم کیا کہا؟ آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے, تو کیوں نہیں گیا تھا؟ سننا جو بھائیو, کوئی بولے گا نہیں بھائی. دیکھیں بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سواریوں پر, بیٹا بیٹھنا آرام سے, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. بیٹھنا آرام سے, بیٹا بات چیت نہ کرنا, ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں بڑی محبت سے. آپ نہ ہوتے تو ہم لوگ یہاں تھوڑی ہوتے ہیں. اگر آپ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی تو آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہے؟ بولے اے میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئی خدا کی بارگاہ سے, تم کیوں نہیں گئے تھے؟ بولے میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں نے سارے پیسے اس غریب بچی کو دے دیے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ اگر کبھی خدمت کرنے کی بات آئے, کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات آئے, کسی پیاسے کو پانی پلانے کی بات آئے, کوئی بیمار ہو شہر میں, قصبے میں, گرد و نواح میں, دیہی علاقوں میں, اس کے لیے اس کے مرض کو دور کرنے کے لیے دوا کے انتظام کی ضرورت ہو, تھوڑی سی محنت کرنا, 10 20 50 لوگ مل کر کے یار کچھ خدمت کرنا اس کی, وہ کسی بھی مذہب کا ہو, ہندو ہو یا مسلمان ہو, یہ سوچ کی خدمت کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ اس کی نسلوں میں ایسی اولادیں پیدا کرے گا جو حضور پر درود پڑھیں گی, ثواب ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اور کسی کام کے لیے مقصد کی نہیں, الیکشن تھوڑی لڑنا ہے مجھ کو یا بچیوں کی شادی کرنی ہے. سنیں آپ. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں تو گیا نہیں تھا. آواز آئی کیوں نہیں گیا تھا؟ بولے میرے مولا میں نے سارے پیسے اس بچی کو دے دیے. اللہ نے کیا کہا؟ سن عبداللہ سن, دل کہے تو مچلنا. اللہ نے کہا اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے. کتنے؟ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے, اور میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا ہے. لیکن اے عبداللہ سن, تو نے اپنے سارے پیسے اس غریب بچی کو جو دے کر کے تو واپس آیا تھا, تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. اس عمل کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. رونے لگے. بولے اے میرے مولا, اے میرے مولا تو کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. میرے ایک عمل کو تو نے ایسا ایکسپٹ کیا, قبول کیا کہ حاجیوں کے حج کی قبولیت کی نشانی بنا دیا. بولے میرے مولا ان لوگوں نے جس کو دیکھا ہے کعبے کے آنگن میں وہ کون تھا؟ اللہ نے کیا کہا؟ تیرے صورت کا میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, طواف وہ کر رہا تھا, یہ اسے دیکھ رہے تھے, ثواب تجھے مل رہا تھا. اور سن عبداللہ, صبح قیامت تک اگر مچلنے کے لیے بیٹھے تو بولیے گا سبحان اللہ, صبح قیامت تک ہر سال حج کے موقع پر وہی فرشتہ جائے گا اور تیرے نام کا حج کرے گا, طواف کرے گا, ثواب تیری نسلوں کو ملتا رہے گا. پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے, سمجھ میں بات آئی؟ بولو بھائی سمجھ میں بات آئی؟ تو اب ذرا پتا کرو یار کہ جو عبداللہ نے یہ کام کیا ہے, شیخ عبداللہ نے ایک غریب بچی کے کھانے کا انتظام کیا, یہی تو کیا نا بھائی. وہ 6 لاکھ حاجیوں کی حج کی قبولیت کی علامت بن گیا. تو اس کا بیس کیا ہے بھائی؟ کیا بیس ہے؟ ہماری لڑکیاں تو پیسے مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھیل کود کریں گی, پارک میں یہاں وہاں گھومیں گی, ہاں اسٹیشنوں پہ, بس اسٹاپ پہ یہاں وہاں. آج اوریانیت کا مزاج بنا دیں گی, ماں باپ کی عزتیں چلی جاتی ہیں, لڑکوں کی آوارگی کی کہانیاں آپ کے سامنے حاضر ہے. آخر بات کیا ہے کہ شیخ عبداللہ کو اللہ نے اتنا کرم جو بخشا ہے, کرم کے سائے میں رکھا ہے, تو اس کی وجہ اس لڑکی کی خدمت کرنا. تو لڑکی کی خدمت کا جذبہ اللہ نے انہیں کیوں دیا؟ اگر سوال آپ کا میری طرف ہے تو میں جواب دوں. آخر یہ جذبہ اس کے اندر, ان کے اندر پیدا کیسے ہوا کہ 6.5 5 ہزار روپے دے دیا, حج نہ کیا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا مشرقی ترکمانستان کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, سوڈان میں آگ لگی ہوئی ہے, فلسطین جلا جا رہا ہے, ہم بغداد جانے سے بعد نہیں آ رہے. ہمیں کیا مطلب؟ ہم بغداد جانا ہے, مدینے جانا ہے, مکے جانا ہے, برج خلیفہ دیکھنا ہے, ہمیں دبئی اور ایفل ٹاور دیکھنا ہے, ہمیں تو چائنا کی دیوار دیکھنی ہے. ہمیں کیا مطلب کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے؟ لیکن یہ کیسے لوگ تھے بھائی جو مکے نہ جا کر کے سارے پیسے غریب بچی کو دے دیے؟ تو میں نے ان کا بایو ڈاٹا پڑھا. یہ ان کے باپ کون تھے, ان کی ماں کون تھی, ان کی بہن کون تھی, ان کے جد کون تھے, ان کے پرکھے کون تھے, ان کے جو اجداد امجاد تھے وہ کون تھے. تو ایک کہانی مجھے ملی, اگر کہو تو اسے دوہرا دوں. جائیں گے اٹھ کے؟ بولو بھائی جائیں گے. جانا چاہیے, دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو روکتا نہیں, لیکن تکلیف ہوتی ہے.
تو پھر اتنی دور سے ہمارے آنے کا مقصد کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ایک تاریخیں بہت سوچ سمجھ کے کسی کو دی جاتی ہیں. آپ چلے جاؤ گے تو پھر ہمیں کون کہے گا کہ آصف بھائی ہے یہ؟ کون مجھے پہچانے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دوست یہ ناظم ہے، وہ خطیب ہیں، وہ شاعر ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہ سب آپ کی وجہ سے کہتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہمیں کون جانتا. اب میں نے دیکھا کہ اب ان کا بایو ڈاٹا دیکھوں شیخ عبداللہ کا، ایسے کیسے ہو گیا یار؟ مکے میں جا کے سارے پیسے غریب بچی کو دے دیے. جب میں نے بایو ڈاٹا پڑھا تو پتا چلا کہ ایک نام آیا نظر، جس نام کو آپ کم جانتے ہیں، وہ نام ہے حضرت مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت مبارک یہ نام آیا. غریب انسان تھے اور ایک جج کے ہاں یہ نوکری کرتے تھے. نام ان کا ہے مبارک. کیا نام ہے؟ جج صاحب جن کو چیف جسٹس کا عہدہ مل گیا تھا، معلوم ہے چیف جسٹس قاضی القضات کا، ان کا نام تھا حضرت نوح. حضرت نوح ان کا نام تھا. بہت بہت شکریہ. مائک والے بھائی ہے؟ اچھا مائک آپ کا بہت اچھا ہے بھائی. آپ مجھے پیسے کیوں دینا؟ ادھر آئیے، ادھر آؤ بھیا، ادھر آؤ. سبحان اللہ. یہ پیسے ان کو دے دیجئے. اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ کو پیسے رکھیے گا، میٹھی چیزیں کھائیے گا. ٹھیک ہے بھیا؟ اللہ میرے ان بھائیوں پہ کرم فرمائے. غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اسٹار کمپنی ہے، اچھا مائک ہے. اور میں اسرار بھائی سے کہوں گا کہ جب میں ادھر آیا کروں کبھی بھی تو یہی مائک رکھا کریں انشاءاللہ. لیکن بس اتنی سی گزارش ہے بھائی جان، رات کے 11 بجے کے بعد دور تک کے ساؤنڈ بند کر دیا کریں. کوئی سونا چاہتا ہے، کوئی آرام کرنا چاہتا ہے، اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. ٹھیک ہے؟ اتنی آوازیں سن لیں اور ان باتوں کو یاد رکھیے گا. وعدہ کرو بھولو گے تو نہیں انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. بیٹھے ہیں 4 پیسے کے لیے ہم بھی، 4 پیسے 4 نیکیوں کے لیے آپ بھی، اور سب اسی حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے بڑے احسانات ہیں. جب میں نے یہ فائل پلٹی کی کون ہے شیخ عبداللہ، تو اب پتا چلا ایک نام آیا مبارک. نوکر ہے کس کے ہاں؟ جج کے ہاں. جج کا نام کیا ہے؟ نوح. نون واو ہا، نوح نام ہے. کیا نام ہے؟ پھر سے بولے. نوح. اور ان کا نام مبارک. اس کی ایک بیٹی تھی، میری بہنوں سننا، اس کا نام تھا فاطمہ. کاش یہ